تعریف کے مستحق ہیں، لیکن جب تعریفیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں ہم ایسے رہے یا پھر ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ وہاں اگر قطار مل گئی مجرموں کی اور وہاں کھڑا کر دیا تو ساری پگڑیاں بیکار ہیں، ساری صدریاں بے معنی ہیں، سارے الفاظ القاب سب بے مغز ہیں، اخروٹ ہے مگر گودے میں بغیر یعنی چھلکا۔ صحیح بتا رہا ہوں، پھر سے دوہرائیے، غالباً سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، کہ مجھے جلدی سے اپنے موضوع پر پہنچنا ہے، مگر اسٹیج کی یہ داستانیں طویل مدر سرائیاں وہ سب باتیں یاد دلاتی ہیں کہ ناظم جلسہ کے بعد جتنے الفاظ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ آج سب نکالوں، وقت میں نہیں دوں۔ جی سنیے، جزاک اللہ خیر، حوصلہ بڑھاتے ہیں تاکہ کچھ بول پاؤ، نہیں سنائیں گے تو بولیں گے کیسے؟ کیا کون سا شعر پڑھاؤں؟ یہ پوری تقریر ہے میرے بھائیوں، یہاں سے لے کے وہاں تک کے لیے مجھے خاص اصلاح معاشرہ کا موضوع دیا گیا ہے اور بہت اہم موضوع ہے، اور میں تو کہتا ہوں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، پوری زندگی کا 23 سالہ دور نبوت کا یہی مین موضوع تھا۔ جی کہیے، ہاں خطبہ بھی چل رہا تھا، اسی میں بات آ گئی تھی، خطبہ تو ہو گیا پورا، کوئی طویل اور مفصل فرض تو ہے نہیں۔ ہم ایسے رہے، سمجھ رہے ہیں، مریدین بہت ہیں، شاگردان بہت ہیں، تعریف کرنے والے بہت ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر کوئی دوسری قطار مل گئی اصحاب الشمال کی، سمجھ میں آ رہی ہے بات، بڑا غیور ہے، سمجھ ہے، جھاڑو لگانا بھی جانتا ہے، جھاڑو سے جو چیز جمع کی جاتی ہے گٹر میں ڈالی جاتی ہے، جو چیز چنی جاتی ہے وہ تو بکسے میں رکھی جاتی ہے، جب جھاڑو لگائیں گے تو کہاں ڈالیں گے؟ گٹر یعنی کچرے اور نالی کو کہتے ہیں، جی کہیں کی زبان ہے یہ، خیر اب آگے بڑھیے۔ الحمدللہ وحدہ، سارا حسن سارا کمال اللہ کا ہے۔ اب یہی تھوڑا سا اور مجھے کہنا دیجیے، یہ پوری پبلک ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی حسن ہے، جی حضرت، کسی کو دولت کمانے کا گر ہے، کسی کو زمانے کا کوئی فن حاصل ہے، کوئی پائلٹ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، حسن ہی تو ہے۔ اس کو جب یاد آئے کہ مجھ میں کچھ ہے تو یہی وظیفہ یاد رکھے اور وہ کہے، کیا کہے؟ الحمدللہ وحدہ۔ موضوع یاد رکھنا، اصلاح معاشرہ کی بات کر رہا ہوں، اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جی تقریر شروع ہو چکی ہے، آیت بیچ میں آتی رہے گی، رسمی طور پر ہم بات کے بعد آئے کوئی ضروری نہیں ہے۔ پھر سے کہیے، جس کے پاس جو بھی حسن ہے اس کو جب یاد آئے تو یہی جملہ کرے، الحمدللہ وحدہ۔ میں کیا جی کہاں سے بات چلا؟ آپ کا رشتہ ہو گیا اور یہ آپ کے بازو میں بیٹھے ہیں، ابھی تک راہ دیکھ رہے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ راجستھانیوں میں تو 12 ہی سال میں ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیسے۔ جی خیر اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 بچے کے باپ ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں ابھی دورے میں آیا ہوں، عجیب بات ہے۔ اس سال ایک لڑکے نے ہماری 3 پیڑا کھلایا، 3 بچوں کا باپ۔ اچھا جی، آپ کا رشتہ اللہ نے آپ کو دے دیا، یہ دوسرا بیچارہ آپ ہی کا ساتھی ہے، سرما لگا رہا ہے مگر کسی کو نظر نہیں آ رہا۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو جس کو مل گیا، مل تو نہیں گئی، کیا بات، مل گیا، اس کو کہنا چاہیے جب جب یاد آئے الحمدللہ وحدہ. بات صحیح کہہ رہا ہے. یہی ذکر ہے، یہی تصوف ہے مولانا، یہی خانقاہ ہے کہ ہم وقتی ذکر نصیب ہو جائے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، رواه ترمذی، ہم تو صرف شب برات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں جو آنے والی ہے. ادھر ٹوپی لے کے آتے ہیں ماموں کی، چاچا کی، یا پھر مسجد کے دروازے پہ پڑی ہوئی. نہیں، شب برات کے لیے صرف اللہ نہیں ہے، اس کی ضرورت نہ ہو تو اٹھوا دو اس کو. صرف اچھا رہنے دو جی. کیا کہا؟ صرف شب برات میں نہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کرو. میں نے تو کہہ دیا، آپ کا رشتہ لگا، جب یاد آئے تو کیا کہو؟ الحمدللہ. اور وہ بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی گود میں ایک پھول بھی آ گیا، ان کی گود میں ایک پھول بھی آ گیا. یہ سب کے لیے کہہ رہا ہوں، یہاں تو مثال دے رہا ہوں، ان کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں آیا. ہم غافل ہیں جی، ہمیں تو مسکراتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. صرف مسجد کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی ہے، اس حجرہ خاصہ کی بھی دعا سکھائی ہے جس کا تذکرہ یہاں کھل کے نہیں کر سکتا. کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ پوچھو کہ کس کس کو یاد ہے، تو بھی امتحان ہو جائے. نہیں پوچھو گے، اسی شرم نے تو ان کو یاد نہیں کرنے دیا آج تک. آپ تو سمجھ گئے نا؟ ہاں، روم کمرہ جب آپ اندر سے کنڈی لگاتے ہو، اس وقت بھی ایک دعا فرمائی، یاد دلائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باہر سے نہیں، کہاں سے کنڈی لگائی؟ اندر سے. سمجھا؟ یہ پوچھو نا بس میں سے کتنی کو یاد ہے؟ سب کو خالی اتنا یاد ہے مسجد کی دعا، اللہم تحلی ابواب رحمتک. ٹھیک ہے، یہ بھول ہے ہماری سب جی، ہماری بھول ہے. اسی لیے تو جب دعا بھول کر کے عقیقہ کرتے ہو تو رزلٹ بھی ویسی ٹیڑھا میڑھا آتا ہے. کوئی سڑک چھاپ کرتا ہے، کوئی گیرج چھاپ کرتا ہے، کوئی بھنگار اٹھاتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ پوچھو کہ 5 بچے ایک گیرج میں کام کر رہا ہے، ایک بھنگار جب ہوتا ہے. میں نے کہا ان سے پوچھو نا حضرت سے. کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں بتاؤں گا، اللہ پوچھیں گے تو بتاؤں گا. اللہ اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ دنیا میں نے تجھ کو 60 سال دیا اور چلڈرن مشین بھی دی تھی، بتاؤ کیا رزلٹ رہا؟ بتاؤ، یعنی میرے لیے کیا دیا؟ شاید مجمع کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے اچھی سے بس ایسی سمجھانا ہے مجھے. آپ لوگوں نے شرما کر کے پردہ ڈال کے آج تک متوجہ نہیں کیا. سنیے کیا کہہ رہا تھا میں؟ بس وہی یاد ہے، چلڈرن مشین. میں لمبی تقریر نہیں کروں گا، یہ چند باتیں بتاؤں گا. چلڈرن کو یاد رکھنا. میں جذبات سے سچی بات یہ ہے، میں اپنی دیر بیٹھا تھا نا تو مجھے دوسرا شعر بار بار یاد آ رہا تھا، بلکہ 2 شعر تھا، ایک تو اردو کا تھا اور ایک عربی کا تھا. اتنی پاکیزہ مجلس میں مجھے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جان کو شریعت اور طریقت حضرت قاری محمد امین صاحب متصل علی دعوت فلوس محمد علی، میری کوئی ضرورت نہیں. میں اس قابل نہیں کہ اس مجلس میں کچھ کہا. سمجھ رہے ہیں جی؟ تو میں بار بار سوچ رہا اتنے مقبول مدرسے میں
اتنے اہم مجمع میں مجھے بولنا بے محل سا لگ رہا تھا، تو ایک شعر یاد آ رہا تھا جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر کہیں لکھا ہے، لو ان لی غالب الفوز الکبیر میں لو ان لی، اگر میرے پاس ہوتی، لو ان لی تو ہو گیا، اگر میرے پاس ہوتی کیا ہوتی؟ لسانن، زبان، لو ان لی لسانن تو آگے ہے، ہوتی کی وجہ سے میں نے پہلے بتا دیا، لو ان لی فی کل منبت شعرۃ، اگر میرے بدن کے ہر بال کی جگہ ایک زبان ہوتی اور میں اس رب کا شکر ادا کرتا تو شاید کیا یقیناً پھر بھی اس کی نعمت کا حق واجب ادا نہیں ہوتا، کم از کم ایمان کی نعمت۔ ابو طالب اگر مغربی میں رہ گئے، چلے گئے، نہیں ملی، کہتے ہی رہ گئے لولا، ارے کیا لولا؟ عشق کی دنیا میں لولا نہیں ہوا کرتا، وقت کے یہاں کوئی لولا نہیں تھا، سمجھا؟ وہ کیا کہتے تھے؟ لولا المخافة حذار مسبة، حضرت کے دوسرا شعر، شاعروں کو شعری کی زیادہ پکڑ ہوتی ہے، دیکھو اس کے بعد کیا کہتے ہیں، یعنی جو اشعار جن کے پاس خزانے ہوتے ہیں، کیا میں کہہ رہا ہوں؟ ابو طالب کا شعر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چاہتے تھے چچا تم کلمہ پڑھ لیتے، میں آگے سب تیرا کروا دیتا، چالو ٹکٹ لے لینا، باقی ٹی سی سب کر دے گا، اس لیے کہ نانا ہے، میرا نانا ہے، کروا دوں گا، صحیح ہے نا؟ میرے نبی کی جیسی اسی انداز کی تمنا تھی، لولا المخافة، تو ابو طالب نے کہا لولا المخافة حذار مسبة لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، اگر ڈر نہ ہوتا مکے کے میرے دوستوں کا، ابو جہل وغیرہ کا، یہ کیا کہیں گے چچا کے دین پر ہے، بھتیجے کے دین سے متاثر ہو گیا، ڈر گیا، یہ تانے دیں گے، مجھے مشکل کہیں گے، بیوقوف کہیں گے، یہ بات روک رہی ہے، ورنہ محمد بھتیجے میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دوں۔ میں نے کہا عشق کی دنیا میں اگر مگر نہیں ہے، ادھر یہ بھی کہہ رہے مجھے خوب پتا ہے کہ آپ سے بہتر کوئی چہرہ نہیں، آپ سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، اسی سے پہلے والے شعر میں کہا ہے، کیا کہا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ، وَلَقَدْ عَلِمْتُ، ترجمہ پوچھتے جائیے، بولیے کیا کہا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، دھرتی پر جتنے بھی مذہب ہیں، بھتیجے تیرا مذہب سب سے اچھا ہے، ارے اچھا ہے تو قریب پہ بھی جاتے، میرا رخسار اچھا ہے تو تجھے کیا پڑی ہے کہ ان کی دور پڑا ہے؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، یہ کس کا شعر ہے؟ ابو طالب، یہ سبق کی طرف بول رہا ہوں، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، جبکہ ابو طالب نے جتنا میرے مصطفیٰ کو دیکھا تھا پورے مکے میں کسی نے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چھوٹی سی بات کرو، پبلک کو مزاحدہ ایسے جلسوں کو بھولیں گے، ایسے جلسوں کو، اس لیے کہ سب کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے جی میرے نبی کی جب داستان چھڑتی، ہاں، اس لیے کہ اس وقت معمولی درجے کا ایمان رکھنے والا بھی کھڑا ہو جاتا ہے، سب کو چھوڑو میرے آقا کو کبھی ہاتھ نہ دو، ورنہ کئی نسل تمہاری سلا دوں گا۔ یہ ہے ایک شرابی کا بھی انداز فکر، میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا مطلب مسلمان کو، کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ بلکہ ٹوپی والے تو بیٹھے رہ جاتے ہیں، اور وہ شرابی کبھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے سمجھا نہیں، میں کبھی کبھی جو جگتا ہوں تمہارے جیسے طوفانیوں کے طوفان مچانے سے،
مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. ہم تو سو رہے تھے، ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، لیکن جب کھٹ کھٹ کیا ڈاکے والے نے تو میں بھی کھڑا ہو گیا. اب دیکھتا ہوں انڈا کون ہے اور کھمبا کون ہے. کچھ نہیں سمجھے؟ انڈے اور کھمبے کی ٹکر میں ہمیشہ انڈے ہی کو چور ہونا پڑتا ہے. یہ شرابی بھی کہتا ہے. میں کیا کہہ رہا تھا؟ ابھی پلٹوں گا. وہ جو وہاں مشین آپ کو دلائی میں نے ہے کہ نہیں؟ آئیے. ابو طالب نے سب سے زیادہ کفار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھا، پھر بھی نہیں آیا تو اللہ کا رحم نہیں ہوا، محروم کر کے دیکھا. زیادہ نہ دیکھا ہوتا اور نہ آتا، ابو طالب زیادہ نہ دیکھے ہوتے اور نہ آتے تو شاید اللہ کسی بہانے کھینچ کے لا دیتے. بھائی دیکھا ہی نہیں پورا، اس لیے چلو ہمیں کچھ کھینچ لیتے. اس سے ایک اور سبق لو. بستیوں میں اگر دینی ادارے ہیں، دینی چہرے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں اور تم نے دیکھا ہے، قدر کر لو، ورنہ ایسے ہی کہیں بدانجامی کا بھی دیکھنا پڑے. جیسے 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 قدر کی چیز ملی تھی ابو طالب کو، لیکن ابو طالب کو قدر نہیں ہوئی تو اللہ نے محروم ہی کر دیا. ان دانوں کو پیار سے دیکھ لو. آئیے ابھی ادھر بات نہیں لے آئیے پھر سے. ان سبق میں بے ربطی نہ آئے. میں کہیں بھی چلا جاؤں انشاءاللہ جس گلی سے جاؤں گا پھر اسی گلی سے واپس آؤں گا، سوائے عیدین کے. نہیں سمجھا؟ عیدین میں کیا حکم ہے؟ گلی بدل کے آنے کا حکم ہے نا. یہ علماء نہیں ہنس رہے ہیں تو عوام تو کچھ کہیں گے. کیا مطلب کہ سوچو کہ تو پوری پڑی ہے. آئیے پھر سے حکم دیجیے بچوں. وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، کس کا شعر ہے؟ وہ طالب کا. سمجھا؟ مجھے پتا ہے نتیجے، میرا دین سب سے اچھا. اور نبی کی ذات کی بھی تعریف کی، ساری باتیں مشہور ہیں. مکے والوں کو للکار کے کہا تھا تم میرے بھتیجے پہ ہاتھ اٹھاؤ گے تو سمجھ جاؤ جب تک ابو طالب ہے کوئی ہاتھ نہیں بڑھا سکتا. اس کے پنجے مڑوڑ دوں گا اور آنکھیں پھوڑ دوں گا اور کھوپڑیاں توڑ دوں گا. کیا سمجھتے ہو تو کذبتم وبیت اللہ یخزی محمد، جوش کی اشعار ہے. کذبتم کا ترجمہ جھوٹے نہیں، وہ ترجمے کا ترجمہ ہے جی. دورہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ کذبتم کا مطلب تمہاری ماں نے ایسا دودھ پلایا ہی نہیں کہ تمہیں کر سکو جو کرنا چاہتے. ڈبے کے دودھ کے پلے ہوئے لوگوں یہ کہنا چاہتے ہیں بیچارے. صحیح بتنا کیا جی؟ ڈبے کے دودھ پر پرورش پانے والوں تم میں یہ بس ہے، یہ طاقت ہے کہ میرے بھتیجے کو ہاتھ لگا دو گے. کذبتم وبیت اللہ یخزی محمد. سمجھ بات آ رہی؟ خیر ابھی یہ مقصود نہیں ہے کہ میں ابو طالب پر لمبی بات کروں، اس لیے جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. کیا ہوا؟ میرے نبی کے کمال کو کفار میں سب سے زیادہ کس نے دیکھا؟ ابو طالب نے. بول دیجیے حضرت، ثواب ملے گا. اس دور میں مل گئی، نظم میں تو شاعری میں تو کم ہے، اس میں تو مل جائے گا. بالکل میں یہ اصلاح کرتا ہوں، یہ بھی کہتا ہوں لوگوں سے. ابھی کوئی تعلیم معلوم ہو نا تو سب بولیں گے تو شاعر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے وہ بھی موقع بولو گے تو مفتی کا جانا پڑے گا کہ ایک کے پردہ کو سن کر کے سبحان اللہ کہتے ہیں. مفتی کیا جاؤ دیکھو دار افطار میں کیا خبر ہوتی ہے. پھر سے کیا کہہ رہا؟ ابو طالب کو جتنا علم تھا کفار میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانیات میں، اخلاقیات میں، صفات میں، ذات و صفات میں کیا کیا حسن اللہ نے رکھا، وہ علم کسی کے پاس اتنا علم کسی کے پاس نہیں. ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں 2 منٹ کی. میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم و بیش صرف 9 سال ہے. کتنی؟
9 سال، بچے نے 9 سال کے۔ اس زمانے میں مکے میں قحط پڑ گیا، کیا ہوا؟ پانی نہیں، بھوکمری ہے۔ ان کے بیچ جو بڑے مانے جاتے تھے، بزرگ مانے جاتے تھے، کعبہ انہیں کے پاس تھا۔ ابو جہل سب سے بڑا پیر تھا، اس کا خلیفہ کوئی رہا ہوگا، امیہ رہا ہوگا، امیہ ابن خلف جی۔ یہ سارے پیروں فقیروں سمجھے نا، یعنی یہ جو تھے یہ سب بلائے جاتے تھے، دعا کرو نا، کعبہ ہے اپنے پاس، دعا کرو۔ دعا ہو رہی مگر بارش متوجہ نہیں ہو رہی۔ لاسٹ میں یا کسی موقع پر کہا کہ ابو طالب سے بھی کروا دو۔ آج ابو طالب کا نمبر ہے، ابو طالب گھر پر بیٹھے سوچ رہے ہیں کل میرا نمبر ہے، میں جانتا ہوں کہ میں بھی جاؤں گا تو بارش ہونے والی نہیں، اس لیے کہ سب ایک ہی حمام کے ننگے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ یہ اصطلاح ہے، حمام غسل خانے کو کہتے ہیں بھائی، مسکرانا چاہیے نا تھوڑا سا، تو میں سمجھوں کہ اردو سمجھ میں آئی۔ اب ادھر دیکھوں گا نہیں، بچوں صرف تم کو دیکھوں۔ یہ سب کیا ہے بولو؟ ایک ہی حمام کے ننگے ہیں، اور کیا ہے؟ برہنہ جو طواف کہی تو حقیقی معنی میں ہو گیا، میں تو مجازن بولا تھا، وہ تو ننگے ہی طواف کرتے ہیں۔ خیر، ابو طالب نے کیا کہا؟ بھائی میں بھی تو وہی ہوں، ننگوں میں سے میں بھی ایک ننگا ہوں۔ جب ان کی نہیں سنی گئی، بڑے میاں کی تو ہماری کیا سنی جائے؟ لیکن اللہ کو آج ایک چیز اور منظور تھی، کہنے لگے ابو طالب کے دل میں کچھ ڈال دوں جس سے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال امت کے سامنے آ جائے۔ ابو طالب کے دل میں اوپر سے ایک بات آ گئی کہ تم دعا کے لیے جاؤ نا تو بھتیجے کو ساتھ میں لے گا۔ وہ جانتے تھے، یہ یاد رکھو، حق کو حق کا دشمن بھی جانتا ہے مگر مانتا نہیں، ہمیشہ یاد رکھنا۔ حق کو ہاں مانتا نہیں۔ آپ نے کفر کی بحث میں کفر کی 33 میں پڑھی، دلچسپی نہیں، ادھر آئیے۔ میں لے لوں کس کو؟ بھتیجے کو۔ چنانچہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے۔ اب ابھی نبی نہیں ہے، عمر کو 9 سال کی، کعبہ کے پاس لے کر آئے۔ اچانک پھر دل میں ایک بات آ گئی، کیا؟ ارے یار میں کیا ہاتھ اٹھاؤں، میرا ہاتھ بھی تو گندا ہے، چہرے ہی کیوں نہ دکھا دوں میرے بھتیجے کا۔ میں جلدی سے یوں اٹھایا اور چہرہ اوپر کی طرف کر دیا اور کہا ابو طالب نے، اے اللہ، اگر ہم گندے ہیں اور ہمارے چہرے کالے ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ ہم پر آپ کی رحمت متوجہ ہو، تو کیا یہ چہرہ بھی ایسا ہے کہ دکھا دیا جائے اور آپ کو پیار نہ آئے؟ ارے اب تو سبحان اللہ کہو، زندگی بھر کا مشاعروں کا سبحان اللہ جو کہہ سب معاف ہو جائے۔ کیا بات کہی ابو طالب نے؟ ترجمہ سمجھ آنے سب کو؟ جی کیا کہا؟ اے اللہ ہم تو کالے ہیں، اس میں شبہ نہیں، اسی لیے کہا باطل کو اپنے بطلان کا پتہ ہوتا ہے اور اہل حق کی حقانیت کا پتہ ہوتا ہے، ماننا نہ ماننا ایک اور سی بات ہے۔ ابو طالب نے کہا اے اللہ، حالانکہ ابو طالب کو یہ خبر نہیں کہ آگے چل کے نبی ہونے والا، نہیں، ابھی کسی کو خبر نہیں ہے، ابھی تو 9 سال کے۔ ابو بکر کے ساتھ ملک شام گئے، 20 سال کی عمر میں دونوں ہیں لگ بھگ، ابو بکر کو بھی پتا نہیں تھی، خیر بھی وہاں سے بھی واپس آئے۔ ابو طالب نے کہا اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں اور یقیناً ہم نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے کردار کالے کلوٹے ہیں۔ مکے میں بے زنا تھا، جاہلیت تھی، قتل تھا، شراب نوشی تھی، کیا نہیں تھا، بدماشی بدتماری کی لسٹ کا کون سا کام نہیں تھا؟ اس لیے کہا اے اللہ ہم اس قابل نہیں، تو کیا یہ چہرہ بھی اس قابل ہے کہ دکھا دیا جائے اور تیرا غصہ ٹھنڈا نہ ہو اور تجھے پیار نہ آئے؟ ابو طالب کہتے ہیں میں نے دکھایا اور اسی وقت چھم چھما چھم آسمان لگتا ہے برسنے کے لیے تیار تھا، میرے اسی جملے کی دیر تھی۔
شریف میں شعر بھی اس کو ابو طالب نے اپنے شعر میں کہا. وہ ابھی یہ لو آپ کو یاد ہونا چاہیے جی تو یاد ہے لیکن بول نہیں رہا. وہ ابھی یہ لو یستسقى الغمام بوجهه. اب تو ترجمہ بغیر مطلب دیکھے یاد ہو جائے گا ہے نا. وہ ابھی یہ لو یستسقى الغمام بوجهه. میرے بھتیجے کا چہرہ ایسا ابیض ہے بادل نہ تو کشش ہے گورا چٹا ہے سمجھا کہ چاند بھی دیکھ کر کے شرم آتا ہے. تعبیرات میں بھی بڑی مزے ہے نا کے بعد بچے بیٹھے جی. مجھے ایک شاعر یاد آیا بحیثیت روایت نہیں وہ سنا رہا ہوں شاعر کی شاعریت اور تخیل کے اعتبار سے سنا رہا ہوں یہ پہلے ہی کہہ دوں. تو شاعر اپنے شعر میں کہتا ہے نبی کے حسن کو بتانے کے لیے کہتا ہے پوچھا جو میں نے چاند سے کیا پوچھا پتا ہے. پوچھا جو میں نے چاند سے پھر سے کہتا ہوں پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا ہنسی ہے کیوں. بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا. وہ چوما کی نہیں چوما ایک تعبیر ہے تخیل ہے سمجھانے کی تعبیر ہے حضرت. ورنہ بھی اترنے سے پہلے پوچھو گے کس روایت میں آیا جواب شاعروں کی کتابوں میں آیا. آئیے پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا ہنسی ہے کیوں. بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا. اب کیا بعید ہے جی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے تو ولی بن جاتے ہیں نہیں سمجھتے جی. معراج کی شب میں سایہ پڑ گیا ہو نبی کا چاند پر تو رونق پڑ گئی ہوگی. خیر آئیے اب بتاؤ اتنی کہانی کے بعد ابو طالب نے اتنا جو حسن دیکھا کمال دیکھا خوبی دیکھی میرے مصطفیٰ کی کیا ابو سفیان نے دیکھا تھا. خیر ابو سفیان تو بعد میں مسلمان ہوئے ابو جہل نے نہیں دیکھا امیہ نے نہیں دیکھا. دیکھا تو ابو طالب نے دیکھا مگر پھر بھی ایمان نصیب نہیں ہوا. پتہ لگاؤ کیا بات ہے. اور ہیلپ بھی تعاون بھی بہت کیا جی بھر کر میرے نبی کو مشرکوں کے حملے سے بچایا. خدمت میں کوئی کمی نہیں. لیکن اللہ نے دیکھا ایک مرض ہے خانقاہوں میں بیان کرنا ہو تو اس کو میں کبر کی طرف لے جاتا ہوں اور کہوں گا وہ مرض کبر کا تھا. کس کا تھا؟ کبر کا مرض. اور کبر کے ساتھ اللہ کی رحمت کبھی جمع نہیں ہوتی. اللہ تو کہتے ہیں کبر کے ساتھ آؤ گے تمہاری ٹانگ بھی توڑ دوں گا اور جس چادر میں لپٹے ہو گے تو چادر بھی پھاڑ دوں گا. سب کھل جائے گی فمن نازعنی فی قسمتہ. حدیث کے الفاظ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فیہما قسمتہ. ٹانگ دن نکل دوں گا چورا کر دوں گا اور چادر تیری پھاڑ دوں گا. پھر تو ہوگا اور تیری عزت ہوگی. جی آگے چلے. ابو طالب کو مجھے یاد ہے کہ ابو طالب بیچ میں کیسے آ گئے. میں نے کہا تھا کہ شریعت کے ساتھ اگر آپ کو محبت ہو تو اگر مگر کچھ نہیں ہونا چاہیے. عشق کی دنیا میں محبت کی ڈکشنری میں یعنی لغت میں اگر مگر کا لفظ ہے ہی نہیں. اگر مگر ہے کیا کہا اگر مگر ہے دو اگر جمع ہو. اگر مگر ہے تو سمجھ جاؤ کہ آپ عاشق نامراد ہو. لفظی اور رسمی ہو. بات سمجھ میں آ رہی جی. یہ لفظی اور رسمی ہو. جلال الدین رومی کہتے ہیں کچھ مولوی بھی رسمی ہوتے ہیں. یہی کہہ دیتا ہوں جلدی سے جب تک کسی اللہ والے کی جوتی میں اپنے کو ڈالو گے نہیں ان کی روک ٹوک کو محبت سے لو گے نہیں تعریف سے زیادہ ان کی طرف سے آنے والی سختیوں کو جب تک قبول نہیں کرو گے
جب تک کچھ بنو گے نہیں. خود اپنے بارے میں کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. میں تو مولوی تھا, مٹھائی بیچتا تھا چھوٹا سا, لیکن شمس تبریزی ایک اللہ والے تھے, ان کی جوتیوں میں جو پڑا اور ان کا تھیلا سر پر اٹھا کے خدمت میں پیچھے پھرتا رہا, اللہ نے مجھے روم کا مولانا بنا دیا. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. ترجمہ پہلے کر دیا تو عبارت سمجھ میں آئے گی کہ نہیں, ورنہ تو فارسی شاید ہر جگہ سے نکل چکی ہے. ما تک فارسیہ وما تناطقون بها گئے. کیا کہا؟ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. جب تک شمس تبریزی کا میں غلام نہیں بنا, مجھ میں کوئی روح نہیں آئی. رسم تو تھی, شکل تو تھی, جسم تو تھا علم کا, لیکن روح علم نہیں. اس لیے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہاں سے فیض اٹھا کر کے یہ کہنا شروع کیا, علم رسمی سر بسر کی نسل و قال. کیا کہا؟ علم رسمی سر بسر کی نسل و قال. قبوری میں کہتے ہیں رکوع ایسے کرنا, لیکن جب کرتے ہو تو کوے کی طرح کرتے ہیں. نوریدہ میں کہتے ہو نا وضو ایسے کرنا, لیکن کرتے ہو تو الٹے سیدھے کرتے ہیں. آج تک نہیں سمجھ میں آیا کہ پانی یہاں سے ڈالنا کہ ایسے ڈالنا. نل چالو ہے تو ایسے ڈالتے ہیں, غلط, سنت کے خلاف. الى المرافق دلیل مل گئی. نہیں سمجھ میں آیا. الى المرافق یہ لاسٹ میں, اس لیے کہ الہ لاسٹ میں ہوتا ہے. الہ کہاں ہوتا ہے؟ من البصرہ الى الکوفہ. تو پہلے بصرہ آئے گا کہ کوفہ, اور لاسٹ میں کیا آئے گا؟ کوفہ. تو لاسٹ میں ہی آئے گا, لیکن 70 سال سے وضو ایسی نل کے سامنے ایسے کرتے ہیں. اسی لیے پیر پکڑا جاتا ہے کہ سطحیات رسمیات یہ حقیقت بن جاتا ہے. تو اس کو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم رسمی, یہ تالے یا پھولوں جو 14 سجے یاد کر لیا یہ سب علم رسمی ہے, اور مرفوعات جو 15 یاد کر لیا. کتنے مرفوعات ہیں؟ 15 کی 16, 8 ہیں ماما. پھر بیٹھو گے تو مسئلہ بگڑ جائے گا. لوگ کہیں گے یار یہاں کے بچوں کو مرفوعات بھی نہیں معلوم. حالانکہ یہاں کی تعلیم پر میں اتنا متاثر ہوں. مغرب کی نماز ابھی جو میں نے پڑھی, مجھے قرات بڑی پسند ہے. اللہ اس طالب علم کی عمر میں خوب برکت کرے. میں نے نقد یہاں کے شیخ الحدیث کیا نام نوشاد صاحب, ان کو نقد میں نے اپنا تاثر سنایا. قرآن ایسے کہا, اچھا پڑھا. مجھے پتا نہیں کہ طالب علم کے استاد بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ابھی قرآن پڑھتے, تو اس وقت تو دوسرا موضوع ذہن میں آ رہا تھا. ابھی چھوڑیے, یہ چلتے چلتے وہاں جانا ہے چلڈرن مشین کی طرح. آئیے جی حضرت کیا دے رہا تھا؟ علم رسمی سر بسر کی نسل قال. علم رسمی یہ تین کال ہے. تم کہتے میرا پہلا نمبر آیا. ارے ذرا دعاؤں میں پہلا نمبر لا کے دکھاؤ تو کوئی بات بنے. تہجد میں اٹھ کر پہلا نمبر لا کے دکھاؤ تو کوئی بات بنے. روزانہ کی غلطیاں سوچ کر کے مغرب میں یا عشاء میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار کوئی تعلیم پڑھنے کا معمول بنائے تو کوئی بات بنے. بات سمجھے نا جی. باقی ریاض الصالحین کا باب التوبہ, کتاب التوبہ, کتاب الاخلاص پڑھ لینا یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ کہہ رہے جلال الدین رومی علم رسمی سر بسر کی نسل و قال نئے ازو کیفیت حاصل محال. اس سے کچھ حال نہیں بنتا, اس سے کچھ حال نہیں بنتا. پھر کیسے بنتا وہ خود ہی کہتے ہیں پیش مرد کامل قال راب گزار مرد حال شب. کہتے اب قال بند کرو, پگڑی بن گئی ہے, قالت ہے یہ کھولوں کا زمانہ گیا ہے, چھوڑ مت دو. یہ نہیں مطلب مطالعہ بند کر. کہتا ہے ابھی تک نیا کورس شروع کرو, اہل دل کو تلاش کرو. اب اللہ نے دی ہے, اہل دے رکھا ہے آپ کو, تو عادت کی قدر کرو.
حضرت کی جوتیوں میں پڑھو، حضرت سے سیکھو. سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو اب اس کو سنا رہے پیش مرد قال راب گزار مرد حال شو. حال چھوڑو، حال پیدا کرو. کیسے حال آئے گا جی؟ نمک ملتا ہے. حضرت باغوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ، نمک ملتا ہے نمک کی دکان. یہ اکثر ہر سال یہ یہ جملہ بولتے ہیں حضرت باغوی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لاتے کہتے نمک ملتا ہے نمک کی دکان پر. تو دین ملے گا دین کی جگہ، علم ملے گا علم والے سینوں سے. جی کیا کہا؟ قال رب گزار مرد حال شو. حال چھوڑو، حال پیدا کرو. اور حال ہے اہل حال اور اہل دل کے پاس ملے گا. قال رب گزار مرد حال شو. اب کیسے؟ پیش مرد کامل پامال شو. کسی کامل کے قدم میں آ جاؤ، وہ ڈانٹے تو محبت سے یہ سمجھو کہ اب میرے کچھ بننے کا دن آیا. جب حضرت کی ڈانٹ شروع ہوئی، نہ ڈانٹے تو سمجھو ڈاکٹر آپ پر کوئی توجہ نہیں ڈال رہا. اس لیے آپ شکر ہوتے ہوئے شوگر ہوتے ہوئے مٹھائی کھا رہے، ڈاکٹر نہیں بول رہا. سمجھ بات آ گئی؟ اور جب ڈانٹنا شروع کرے تو سمجھو کہ وہ آپ کو یا تو چیک کر رہا ہے یا دوا دے رہا ہے. چلیے اب واپس آتا ہوں. عشق کی دنیا میں لا نہیں ہوتا، اگر مگر نہیں ہے. وہ تو ڈائریکٹ کام کیا ہے یہ بولو، کام کیا ہے یہ بولو. جی کچھ بہت ساری باتیں فضلہ کے تعلق سے بھی آ گئی، اور میں کہہ رہا ہوں والے بستی سے ان دارالعلوموں کی قدر کرو. جی کئی پہلو اس میں آپ کی ذاتی زندگی کے اعتبار سے بھی سکون اور عافیت انہیں مدرسوں سے جڑی ہوئی ہے. آپ کی ساری عافیت، سارا چین، ساری عزت، بلکہ آپ کی تجارت اور دولت اور جاب اور نوکری بھی انہیں مدرسوں سے جڑی ہوئی ہے. اگر یہ مدعا نہ سمجھ میں آئے تو دلیل کا انتظار کرو، وقت ساتھ دے گا تو دلیل سمجھاتا ہوں. مگر پھر کہتا ہوں آپ کی تجارت اور تجارت سے وجود میں آنے والی دولت انہیں مدرسوں سے جڑی ہے. کس سے جڑی ہے؟ انہیں مدرسوں سے. جی یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساتھی. یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. اور آدمی اگر انسان ہو تو مال بھی اس کے پاس محفوظ رہتا ہے. شیطان ہو تو باپ کی عزت بھی وہ سنبھال نہیں پاتا. یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساتھی. یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. چلیے اب اس مضمون کو جتنا بھی ہوا یہی چھوڑتا ہوں، سمجھا؟ اور پھر واپس ادھر پلٹتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ایسی بڑی نعمت نصیب ہے. مجھے معلوم ہوا ابھی یہاں بہت بڑا سیمینار فٹنگ ہوا اسی سال ہوا. جی جی کتنے اور مفتیان کرام ہوا؟ 300 کے لگ بھگ، جیسا کہ ابھی بتایا گیا. اتنے سارے اہل دل کا، اہل علم کا، محدثین کا، فقہاء کا آپ کے شہر میں قدم رکھا. سوچو کس کے صدقے میں، کس کے صدقے میں تھا کہ حضرت ولیمہ میں آپ نے بلایا تو مفتیوں کو بلایا تھا. کوئی 4 ویلر کھینچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، سب کو بلایا تو اس دارالعلوم نے بلایا. اتنے اہل دل کو، جبکہ ایک صاحب نسبت بندہ خدا کسی شہر سے آنے والی اور لکھی ہوئی مصیبت کو ٹلوا دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ الاسلام کا قدم پڑ جائے تو لکھی ہوئی مصیبت مل جاتی ہے. بزرگوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکتیں رکھی. جی آپ کو اس تعلق کی مجمع سے کہوں گا کہ اس تعلق کی برکت
کو حاصل کرنا ہے، اور حاصل کرنے کا پہلا زینہ یہ ہے کہ آپ صرف دور سے ابھی پیار شروع کر دو. کس سے؟ دور سے. کوئی رشتہ ہوتا ہے تو پہلے دوری ہی سے تو پیار ہوتا ہے، کہ پہلے ہاتھ در ہاتھ ہوتا ہے. ہاتھ در ہاتھ کرو گے کس ہو جائے گا؟ پہلے دور سے پیار کرو. کیسے؟ آپ جب گزرے ہو کوئی بھی تعلق کہیں، میں یہی کی بات نہیں کر رہا، یہاں ہوں تو یہاں غلط ہوگا نہیں کرو. جب کبھی گزرو اور کوئی تعلق نظر آ جائے اور کوئی مسجد کا منارہ نظر آ جائے، سمجھ گئے؟ تو ایک مرتبہ دور سے بس پر گزرتے ہوئے کہہ دیا کرو الحمدللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ماشاء اللہ. آپ اس کی قدر کرنے والوں میں لکھ لیے جاؤ. آپ کی زبان شاکرین میں لکھ لی جائے. سمجھ میں آ رہی؟ یہ نیکی ہے اور بہت بڑی نیکی ہے. جی آپ نے دیکھا. اب اس کے بعد اور پیار بڑھائیے اس طرح کی بات سے. تو کبھی آ جائیے تعلق میں اور پوچھیے، دیکھیے. بلکہ موضوع بات تو دوسری طرف جا رہی. میں کہتا ہوں لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو اللہ نے سب کو ضرورت سے، پریشانی سے، مصیبت سے، بیماری سے جوڑ رکھا. جوڑا ہی ہے اللہ نے، اللہ ہی نے جوڑا، تو اللہ نے اس کا حل بھی چھپایا ہے. اس کا میں اس وقت 2 حل لگے بتا دیتا ہوں. تھوڑا سا بے ربط مجھے لگ رہا ہے لیکن تھوڑا ہی بے ربط، زیادہ نہیں. امام بخاری کا تو بہت کچھ چلتا ہے. جی سنیے. اللہ ہر ایک کو عافیت کے ساتھ رکھے، آمین. لیکن یاد رکھو اللہ کبھی کبھی بے چینی کی گھڑی بھی لاتا ہے سب کے حصے میں. دولتیں ڈھیر ہوں، حکومتیں ہوں، ساری عزتیں ہوں، راحت کے سارے سامان ہوں، مہازادے کا کل کے باوجود حق تعالی شان بے چین تو کرتے ہی ہیں. کبھی کبھی بے چین کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کہ اس مخلوق کو، یہ جو چشمے والی مخلوق ہے، یہ جو جوتے چپل والی مخلوق ہے، ارے بھینس نے بھی کبھی جوتا پہنا تو کون مخلوق ہوئی؟ یہی نا. یہ جو جوتے والی مخلوق ہے نا، یہ اگر ہمیشہ چین سے رہے، کبھی بے چین نہ ہو، تو ساری دنیا کو بے چین کر دے گی. جو آدمی ہمیشہ چین سے رہتا ہے تو ساری دنیا کو کیا کر دیتا ہے؟ بے چین کر دیتا ہے. سب نے ملایا خلیل نے فرعون لکھا ہے مفسرین نے، کمبخت کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا. درد بھی نہیں ہوا سر میں چھوٹا سا. کینسر تو بڑی بات ہے. تو بتاؤ اس میں کیا کیا؟ سارے لوگوں کو بے چین کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کتنے بچے کو یہ سب بیٹھو نا اب نا اسی نے تو کیا یہ سب. تو یہ جو بے چینی اللہ دیتا ہے نا، اس میں بھی راز ہے، اس میں بھی کیا راز ہے. اب سنیے، ہر ایک پر کبھی نہ کبھی بے چینی کا دن آتا ہے. اب جب بے چینی کا دن آ رہا ہے، کبھی قرضہ لگ گیا اور کبھی بیماری بہت بڑی آ گئی وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری بیماریاں میں گناؤں اس لیے تاکہ ابھی جو میں آگے نسخہ بتاؤں تو سب کو اس سے اضافہ ہو. جی حکومت ہوتے ہوئے نیند نہیں آتی بغیر گولی کھائے. بے چینی نہیں ہے تو پھر اور کیا؟ دولتیں ڈھیر ساری ہیں مگر آج لقمے میں مزہ نہیں آ رہا. دسترخوان سجا ہے، آئٹمس جمع، لیکن آپ نہیں اٹھا سکتے. ڈاکٹر نے منع کر دیا. اب یہ تیل تلی چیز اور یہ میٹھی چیز، یہ نمک والی چیز تیرے لیے جائز نہیں. دیکھو نا اب وہ تڑپ رہا ہے کہ میں بھی تھوڑا چکوں. بے چینیاں بہت طرح کی ہیں. قرضے کی بے چینی، اور جو بے چینی چھپا رہا ہوں وہ بھی کہہ ہی دیتا ہوں. ارے بابا میں نے کہا نا ان کو تو مل گئی، رشتہ مل گئی، اور ایک دوسرے بیچارے ہیں کب سے گھوم رہے گلی گلی، ڈگر ڈگر، شہر شہر. ڈر
بدر. کوئی جواب ہی نہیں دے رہا ان کے سلام کا. ان سے پوچھو ان کی کتنی بے چینی ہے. عمر 32-36 کی ہو گئی. بے چینی کی چیز ہے کہ نہیں؟ اور صاف کر لو نا، کیوں شرماتے؟ چلو یہ لڑکے ہیں، آپ لڑکے ہیں، لڑکا ہے کہ نہیں؟ لڑکی اگر ہو عمر دیر ہو جاوے تو گھر والوں کی نیند اڑ جاتی ہے. 2 وجہ سے. ایک تو اس کی عزت خطرے میں، نمبر 2 اس کے والدین. ادھر مت دیکھو، تم دیکھتے ہو میں سمجھتا ہوں کہ لڑکوں سے آیا جبریل آیا مجھے سمجھتے کیا تھا. ہاں کیا تھا؟ لڑکی اگر 32-36 کی ہو گئی جی، اللہ نہ کرے کسی گھر میں اتنی لمبی دیر تک بیٹھی رہے کوئی لڑکی. اب اس کو پریشانی یہ ہے کہ میرے والد تو قبر کے قریب جا چکے ہیں، 60 کے اوپر ہو گئے، 70 کے اوپر ہو گئے. اگر کل ابا اماں چلے گئے تو میرا کون ہوگا؟ بھائی کسی کا ہوتا نہیں، وہ تو کوئی بھی سڑک چھاپ آئے گا اس کے حوالے کر دے گا. ایسے رشتے بھی ہو سکتے ہیں کہ مسلح ڈھونڈوں تو گھر میں نہ ملے. قرآن تو بڑی بات سمجھے. ایسے آج ٹوپی والوں کے گھر میں بھی یہ ماحول ہے جی کہ بہو اگر دیر تک مسلح پر بیٹھی رہتی ہے تو سب تانے دینے شروع کرتے ہیں کہ کیا کر رہی ہے. ارے شاید اس کے مسلح پر بیٹھے رہتے تیرے گھر میں رزق کی بارش شروع ہو جائے. مگر یہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے. اپنی بیٹی بیٹھی رہے بڑا مزہ آتا ہے، بہو کو دیکھ لیا تو نماز پڑھنے میں بھی نہیں لگی، منٹ گنتے ہیں. پھر ادھر سے ادھر آ گئی. میں کہہ رہا ہوں کہ لڑکی کسی کے گھر میں بیٹھی اس میں کتنے لوگ ہوں گے؟ ہم لوگوں کو اس کا علم اس لیے ہوتا ہے کہ دعاؤں کے لیے لوگ کان میں آ کے کہتے ہیں. اب جس کے گھر میں اس طرح سے لڑکیاں بیٹھی ہوں، باپ بڈھا ہو چکا ہو، بتاؤ ایک پریشانی میں ہے کہ نہیں؟ اب میں کہتا ہوں اسی کا حل بتا رہا تھا کہ ہر کوئی. اور ایک ٹکڑا اور کہہ لیجیے، آپ کی شادی تو ہوئی 10 سال پہلے، لیکن اب تک چمن میں کوئی پھول نہیں آیا. نہ پھول آیا نہ کاٹا آیا، آیا ہی نہیں کوئی. بس سوکھا سوکھا چل رہا ہے، سوکھا چل رہا ہے، چمن میں پھول نہیں آیا. کبھی ڈاکٹر کے ہاں تو کبھی ماسٹر کے ہاں تو کبھی عملیات والے چاپٹر کے ہاں. اللہ معاف کرے، ان کی دنیا عجیب ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی ڈھونڈتا ہے تو ڈھونڈتا مستثنا بغیر استثنا کے خود مستثنا ہوتا ہے. اس کو یاد رکھنا. سمجھ میں آ گئی بات میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، اولاد نہیں ہے، چمن میں کوئی پھول نہیں. آپ بھی پریشان ہیں کہ ایسے لوگ ڈھونڈتے ہیں، کوئی مل جائے تو دعا قبول ہو جائے. میں کہتا ہوں دوسروں کو بعد میں ڈھونڈو، خود ہی کوشش کرو، اپنی روٹی خود پکانا. جلنے سے کیوں ڈرتے؟ سمجھا؟ اللہ کو اس پر بہت غصہ آتا ہے کہ تم چہرے ڈھونڈتے ہو. امام صاحب سے کہوں، پیر صاحب سے کہوں تو ٹھیک ہے، ان سے بھی کہو، منع نہیں کیا جاتا. لیکن کیا میں تم جیسے گنہگاروں کا رب نہیں ہوں؟ کیا میں صرف پیروں کا رب ہوں؟ صرف علماء کا رب ہوں؟ صرف تہجد گزاروں کا رب ہوں؟ میرے مولوی ساتھیوں، مدرسے کے دوستوں، اگر غور کرو تو اس میں خدا کی تنقیص لازم آتی ہے، تقریر کے خلاف. کیسے؟ اگر اللہ صرف اچھوں کی دعا سنے، صرف اچھوں کی دعا سنے، یہ آپ کو سوچنے کا موقع دے رہا ہوں، صرف اچھوں کی دعا سنے، غیر اچھوں کی نہ سنے، جو برے ہیں ان کی نہ سنے، یہ خدا کا جمال نہیں ہے، کمال نہیں ہے، یہ عیب ہے. اور کمال والا تو وہ ہے جی کہ جو اچھوں کو بھی دے اور غیر اچھوں بروں کو بھی مالا مال کر دے. آپ اس کو صرف دعوت دے، کھلائے، بلائے جو آپ کی نگاہ میں اچھا ہے. اس نے کبھی چائے پلائی تھی یا کبھی اسٹیج پہ آپ کی تعریف کر دی تھی وغیرہ وغیرہ. ان کو نہیں بلایا، کیوں؟ یہ پیٹھ پیچھے آپ کو برا بھی کرتا ہے.
یا کم از کم کبھی تعریف نہیں کی. آپ کہتے ہیں میں اس کو نہیں بتاتا. کسی نے کہا کہ اس کو بھی دعوت دے دینا تو کیا کہتے ہیں اس کو نہیں دیتا ہوں, کم وقت کو میرے پیسہ کیا. ٹھیک ہے کہ یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. اچھوں کے ساتھ اچھا کرنا تو ایک عام آدمی کو بھی آتا ہے جی. فارسی پڑھیے, بدی لا بدی سہل باشد جزا اگر مردی احسن الی من اسا. مردانہ کمال یہ ہے کہ بروں کے ساتھ اچھا کرو, نہ چاہنے والوں کو محبتیں دو. ہاں لوگ بہنوں کو چھوڑ دیتے, کہتے ہیں اس نے اپنی شادی میں مجھے بہت بعد میں پیپر بھیجا تھا, دعوت نامہ بھیجا تھا, یہ بلایا نہیں. خیر ادھر سے ابھی ادھر ہے, یہ مضمون پھیلتا جا رہا ہے. سب معاشرے کی باتیں کہہ رہا ہوں, اس لیے اس نئے معاشرہ اس کا ٹاپک ہو گیا. مولیوں کو ربط کی پڑی رہتی ہے. کس کی ربط کی؟ جی حضرت آئیے, کیا کہہ رہا ہوں بولو. جی بات یہاں پہنچی کہ اللہ وہ نہیں ہے جو ہم ہیں. یعنی ہم تو اب چائے پلانے والے ہی کو چائے پلاتے ہیں, جو نہیں پلاتا اس کو ہم بھی نہیں پلاتے ہیں. سمجھ میں بات آئے کیا کہتے ہیں؟ گھر والی وہ میکے گئی حالانکہ اندر میں سو گئی. کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیوں پلانا ہی نہیں ہے. اب بتاؤ ایک آدمی ایسا ہے جیسا بھی بتایا کہ اپنوں کو تو پلاتا کھلاتا ہے اور غیروں کو دشمنوں کو سلام بھی نہیں کرتا. ایک تو ایسا, اور دوسرا وہ آدمی ہے جو کہتا ہے میں جیسے اپنوں کو عزت دیتا ہوں پلاتا پلاتا ہوں, میرا برا چاہنے والا بھی آ جائے تو اس کو دے ہی دیتا ہوں. بتاؤ یہ پہلا والا اچھا ہے کہ دوسرا والا؟ بھائی دوسرا والا. اب اللہ کہتے ہیں کہ اے دعا کے لیے بے چین رہنے والوں, تم پیروں کو تو ڈھونڈتے ہو. حضرت کیا چلیں گے 5,000 خرچ کریں گے, کچھ ہدیہ بھی دیں گے اور دعا بھی لیں گے, اور پھر مولانا کیا جائیں گے, جگہ جائیں گے, فلاں جگہ جائیں گے. ارے تو خود کیوں نہیں دعا کرتا؟ کیا میں صرف اچھوں کا رب ہوں؟ اگر میں نے بھی صرف اچھوں کو دیا تو کیا دیا, بروں کو نہیں دیا تو کیا میرا یہ نقص نہیں ہوگا؟ جیسے تم کہتے ہو کہ جو دونوں کو کھلائے وہ قابل تعریف ہے, تو جو دونوں کو دینا جائے وہی تو قابل تعریف ہے. مجھ سے بڑھ کر کے بھی کوئی قابل تعریف ہوگا. اس لیے تم جو رویہ اختیار کرتے ہو کہ ہاتھ نہیں اٹھاتے اور پریشان ہو, خود نہیں آتے اور پریشان ہو, خود یا رب میں کہنا نہیں آتا اور پریشان ہو, اور دوسروں کے یہاں جا کر کے اپنی کیا ہے پیشانیاں رگڑتے ہو. کوئی قبر پہ جاتا, کوئی کہیں جاتا, کوئی کہیں جاتا. یاد رکھو تمہارا رویہ, طرز انداز, طرز زیست یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنے خدا کو ناقص خدا ثابت کر رہے. میں تو وہ ہوں کہ تم نے غور نہیں کیا کہ میں نے اپنی زمین کو اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی دسترخوان یکساں بنا دیا. کلمے والے بھی ویسے ہی کھائیں, بے کلمے والے بھی ویسے ہی کھائیں. کیوں بھائی؟ اگر کلمے والے کی زمین میں کھیتی آتی ہے, درخت پر آم آتے ہیں, تو کیا جو کلمے سے محروم ہیں ان کے درختوں پر آم نہیں آتے؟ ارے ان کی کھیتیوں میں بالی نہیں آتی؟ پھر بولو تم کلمے والوں, تمہاری شادی کے بعد اگر رزلٹ آتا ہے اور بچے گود میں آتے ہیں تو جو بے کلمے والے ہیں کیا وہ باپ نہیں بنتے؟ بولو, اس سے سیکھو کہ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں تمہاری بھی سنتا ہوں, ان کی بھی سنتا ہوں جو مجھے منہ چڑھاتے ہیں. میں رب العالمین ہوں, رب المومنین صرف نہیں. یہ پہلے ناراض ہوتے اللہ اس کے اوپر. یہ پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے, موضوع پر آ گیا, جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور پریشانیوں میں دبا ہوا ہے, کیس کچہری میں مر رہا ہے, لیکن پھر بھی خود نہیں اس کو توفیق ہوتی, سوچتا ہے میری کیا قبول ہوگی. یہ شیطان کی تلبیس ہے. وہ صرف شب برات میں خدا کو یاد کرتا ہے. ارے صرف شب برات میں زندگی میں ایک دن کھلا دے تو کوئی کھلانے والا ہے رے. اللہ کہتے ہیں لمحہ بلمحہ کھلایا میں نے فرعون کو بھی, نمرود کو بھی, کس کو نہیں کھلایا؟ ابھی میں زمین سپرائے عام اوس, اس کی زمین تو عام دسترخوان ہے, سپرا دسترخوان کو کہتے ہیں.
ادیم زمین، صحیح پڑھا ہوں کچھ غلط تو نہیں؟ بڑے بڑے علماء بیٹھے، ادیم زمین سفرے عام اوس چے دشمن بری خان یغما چے دوست، اس دسترخوان پر دشمن آئے کہ دوست آئے، اللہ کہتے ہیں میں سب سے کہتا ہوں کھاؤ جی بھر کے کھاؤ، کھاؤ جی بھر کے کھاؤ۔ ارے فرعون کو بھی اللہ نے کاجو بادام کھلائے، نمرود کو بھی کھلایا، اگر ایک طرف ابراہیم کو کھلایا ہے تو نمرود کو بھی کھلایا، ایک طرف موسیٰ کو کھلایا ہے تو ہاں جی، بلکہ اخبث الخبث کو بھی کھلایا، پتہ نہیں کون سمجھا، خبث خبائث نہیں کہا، اخبث الخبث، چھوڑ دوں گی بتاؤں 2 منٹ اس میں ملا، ٹائم ہے نا حضرت ابھی جی۔ انسانوں میں سب سے بڑا خبیث کون ہے؟ بولو نا کچھ غلط سلط۔ ابو جہل ہے، فرعون نہیں ہے، نمرود نہیں ہے، کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی چھوٹی سی لکڑی لے کے جائے، دوڑائے تو آپ سمجھ گئے مرغی کو دوڑا رہا ہوگا، تھوڑی سی موٹی لکڑی لے کے گیا تو سمجھ میں آیا بکری کو دوڑا رہا، تھوڑی اور سی موٹی لے لیا سمجھ آیا گدھے کو دوڑا رہا، اور لوہا لے کے دوڑا رہا سمجھ گئے کہ ہاتھی کو دوڑا رہا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ جیسا مقابل ویسے ادھر سے مقابل، ایسی ہوتا نا جی۔ سب سے اعلیٰ مصلح کو صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، تقریر ہو گئی، سب سے اعلیٰ مصلح کو جس خبیث کے مقابلے میں بھیجا اس کی اصلاح کے لیے، وہ کون تھا؟ ابو جہل۔ پتہ چلا سارا خباثت کا مادہ، خباثت کا سارا مادہ کمال کے ساتھ اسی شخص کے اندر میں موجود تھا۔ خیر، اس اعتبار سے دیکھو، اگر یہ کم درجہ ہوتا تو کوئی دوسرا نبی آیا ہوتا۔ سب سے اعلیٰ نبی اس لیے بھیجا گیا کہ سب سے سیریس ہی تھا، سب سے اعلیٰ ڈاکٹر وہی بھیجا جاتا جو سب سے سیریس تھا۔ یہ تو بات ضمن آ گئی۔ میں کہہ رہا ہوں دعا پر، شب برات آ رہی ہے، ایک تو غلطی ہماری یہ ہے کہ بس اسی رات کو ہم نے سمجھا ہے کہ دعا کی قبولیت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ مولویوں کو بھی چاہیے کہ شب برات کی اتنی بڑی فضیلت 4 گھنٹے تک نہ بیان کریں کہ شب قدر دب جائے، سمجھ گئے نا؟ جتنی ہے اتنی، علماء کو معلوم ہے کہ زیادہ حدیثیں مضبوط نہیں مگر ہے کچھ تو حقیقت ہے، تو جتنا ہے اتنی بولے، سمجھا؟ اور عوام یہ نہ سمجھے کہ یہی ایک رات ہے۔ ایک آدمی نے دعا مانگنے آیا، مولانا صاحب کی تقریر سن کر تو ایک ڈھیلا لے کے آیا اور چھوٹا سا رومال ڈال دیا اور دعا کر رہا ہے، اللہ مولانا نے کہا ہے کہ آج تو سنتا ہے، اس کو سونا بنا دے، اور مانگ رہا ہے اور ایک آنکھ سے دیکھ بھی رہا ہے کہ رنگ بدل رہا ہے کہ نہیں بدلا۔ صبح ہو گئی تو مولانا سے کہا تم نے غلط تقریر کی ہے، کچھ بدلتا بدلتا کچھ قبول ہوتی نہیں سمجھے؟ کیوں؟ اس نے اتنا یقین دلا دیا تھا مولانا نے، اور شاید یہ صاف نہیں کیا تھا کہ قبول ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی قبول ہو جائے جی۔ کوئی بھی چیز وجود میں آتے آتے ٹائم لگتا نہیں لگتا، سڑک آج پاس ہوتی ہے اور گاڑی چلتی ہے 10 سال کے بعد، اس پر وقت لگتا نہیں لگتا ہے، اور دعا چاہتے ہو کہ بھی ہاتھ اٹھایا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں میں کہہ رہا ہوں، پبلک سے خاص طور پر، آپ خود رب کریم سے اتنا مانگو اور اسی طرح مانگو کہ اللہ کو آپ پر پیار ان سے پہلے آ جائے۔ ارے آپ سے پہلے آ جائے تو بھی پگڑی تو ہمارے اوپر ہے۔ آؤ اس کو بھی صاف کرتا ہوں، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ہی حوالے سے۔ انہوں نے سمجھایا ہے کہ یہ چاند سے کی بات ہے، وصولی بات نہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو گنہگاروں کی دعا پر زیادہ مزہ آ جاتا ہے، اس لیے انہوں نے ایسے سمجھایا کہ مان لو ایک مسجد ہے، ایک طرف اہل دل بیٹھے ہوئے اور دوسری طرف یہ شرابی کبابی زانی ادھار ٹوپی والے یہ آ جائے ہوئے، جیسے شب برات میں ہمارا نقشہ ہوتا۔ کس میں؟ شب برات میں سب لوگ آ جاتے ہیں، نہیں آتے مانگنے والے؟ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں کہ جاؤ
ان کے کٹورے میں ڈال دو. یہ انہوں نے سمجھایا اپنے انداز سے مجموعے مزاج شریعت کو سامنے رکھ کر، یہ نہیں کہ ایسی ہی کوئی حدیث ہے. جی کہتے ہیں کہ فرشتے پوچھتے ہوں گے یا اللہ جاؤں تو پہلے کدھر جاؤں؟ ادھر اصحاب الیمین جو بیٹھے ہیں حی علی الصلاۃ والے ادھر جاؤں یا حی علی الفلاح والے جو کبھی نہیں آتے آج آ گئے، جاؤں تو کدھر جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہوں گے یہ جو حی علی الصلاۃ والے ہیں دائنے ہاتھ والے جو اصحاب الیمین ہیں اصحاب دل ہے اہل اللہ ہے، ان کے ہاں آج بعد میں جانا، پہلے یہاں جاؤ جو کبھی نہیں آتے آج کچھ نیا اعلان سن کر آ گئے، ان کے ہاں جاؤ، ان کے کٹوروں میں ڈال دو، ان کے دل میں اطمینان بھی ڈال دو کہ تمہاری دعا قبول. کیوں؟ اس لیے کہ آج کی رات کی عظمت کو سن کر کے یہ آئے ہیں. اگر آج بھی ان کو نہیں ملا تو یقین کر لیں گے کہ اللہ کے رجسٹر سے ہمارا نام ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. اب ڈیلیٹ ہوگا، پہلے مٹایا جاتا تھا نا. اللہ کے رجسٹر سے ہمارا نام ڈیلیٹ ہو گیا. تو ایسے لوگ، یہ ادھر ٹوپی والے ادھر والے، ایسے لوگ پھر کبھی نہیں آئیں گے، یہ محروم ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ کے ہماری کوئی گنتی نہیں ہے. پھر وہی مزاروں پہ جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے. اور اگر ان کو پہلے ہی جا کر دے دو اور ان کی دعا پاس کر دو، ان کے دل کو اطمینان بھی دے دو اور پھر وہ صبح سے ہی کچھ ہلکا ہلکا مقبولیت کا اشارہ اثر ان کو محسوس ہونے لگے، تو یہ جانتے ہو ایسا پھر جڑ جائیں گے کہ ان میں سے کتنے پیچھے رہ جائیں گے. ایسا جڑ جائیں گے یہ جی. اس لیے کہ یہ جب پائیں گے ان کا دل اچھل جائے گا، مچل جائے گا اور کہیں گے لوگوں سنو اللہ کو ہم نے پہچانا، سنو اللہ کو ہم نے پہچانا. اللہ بہت بڑے دل والا ہے، اللہ بہت بڑے دل والا ہے. اور وہ کیا کہیں گے؟ یہ دربار الہی ہے، یہ دربار الہی ہے، ایسے کہیں گے یہ دربار الہی ہے. یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہ شب برات کے تعلق سے بات آ گئی. اب پھر تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. جی میرے بھائیوں، آئے ہوئے تمام دوستوں اور بزرگوں، اصلاح معاشرہ، یہ سب باتیں وہی چل رہی ہیں. اب میں تھوڑا لفظوں سے مدد لے کر کے اصلاح معاشرہ کی بات کروں. جی کہاں بولے؟ ہاں کیا کہا؟ اصلاح معاشرہ کیا چیز ہے وہ جانو، اور اصلاح معاشرہ وجود میں آئے کیسے وہ جانو. بہت مختصر میں کہہ دوں، اصل میں مختصر میں جلدی سے گوٹی اتار لو تو پیسہ وصول نہیں ہوتا، اور چبا چبا کے اتارو تو مزہ آ جاتا ہے. سمجھے نہیں؟ آج میں نے پیسہ لگا کے میں خریدا ہے، روزانہ تو مطبخ کا کھاتے تھے جی، چباؤ نا، کیا کرو؟ وہ کچھ بھی کہے کیوں آج چبا رہے ہو تو کہہ دو پیسہ دیا ہے نا. کھڑی کھڑی کھا گئے، اندر کی جو لذتیں چھپی ہے مزہ آیا نہیں آیا. اسی لیے کچھ چائے پیتے چسکیاں لے کر پیتے ہیں، کہتے دودھ کا پیسہ لگا ہے، ابھی تو نہیں آیا. یہ سب باتیں اصلاح کی قبیل کی ہیں. میں تھوڑا سا انداز مجمع کے اعتبار سے تعبیر تھوڑی سی اور لذت بنا دیتا ہوں تاکہ کہیں لوگ گھبرا نہ جائیں، ورنہ صحیح بات ہے کہ ہر عبادت ایسی چبا چبا کے کرنی چاہیے، یعنی لذت لے لے کر. اللہ کا نام لو تو لذت لے کر. اللہ 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 اللہ، مزہ آ جائے گا، اور تمہارے مزہ آنے سے عرش والے کو مستی آ جائے گی. میں کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ اصلاح معاشرہ. دو لفظ ہے میرے بھائی، ایک ہے
اصلاح اور ایک ہے معاشرہ. تھوڑا تھوڑا دونوں کو کھولتا ہوں. معاشرہ تو کہتے ہیں انسانوں کی سوسائٹی کو مجموعے، یہ مجموعہ یہی معاشرہ. اور یہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ملاپ اور تعلق اور محبت کا مٹیریل اندر میں رکھتا ہے. یعنی انسان اکیلا رہ ہی نہیں سکتا. بنگلہ بنا کے دیکھو کسی جنگل میں کروڑوں کا، اور وہاں کوئی نہ آئے جائے، صرف مشین سے کھانا پہنچا دیا جائے، آپ ایک ہی دن میں پاگل ہو جاؤ گے، 200 دن مر جاؤ. صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا کہو گے؟ گاؤں میں لے چلو، چھپر میں رہوں تو رہوں، سڑک پہ رہوں تو رہوں، وہ جنگل میں نہیں. کیوں؟ آپ انسان ہیں، اور انسان کا لفظ انس سے بنا ہوا ہے، اور انس کے معنی محبت اور پیار. اسی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ پتھر سے ہو خدا سے ہو. انسان کی کسی نے تعارف کرایا انسان کا تو کیا کہا؟ پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر. کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی پتھر کو مانتا ہے، کہتا ہے کچھ سے جوڑنا ہے. اور بھینس نے آج تک کسی کو کچھ مانا ہی نہیں. تو نہ اس درگاہ پہ گئی، نہ اس درگاہ پہ، نہ اس پتھر پر گئی. نہیں. کیوں؟ اے بھینس کیوں؟ پوچھو بل، اے بھینس کیوں نہیں تو کسی مزار پہ جاتی دودھ بڑھانے کے لیے؟ تو کیا کہتی ہے؟ مجھے کچھ پڑی اوڑی نہیں. جی خیر، پتھر سے ہو خدا سے ہو. اصل میں مزار والے بھی بہت ہو گئے، اللہ کو چھوڑ کر مزار والے ہو گئے. کیا دیوانہ ہے! خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. توحید میں مستیاں مارتے ہو، وہ شگافیاں کرتے ہو، اور مقرروں کو شرم نہیں آتی. مزار میں اس قسم کی الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں، پھر بھی اس کو جواز کے دائرے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. فسوف تری اذا انکشف الغبار. قریب جب آنکھ پہ پٹی جو بندھی ہے وہ ہٹائی جائے گی اور حقیقت کھلے گی تو پتہ چلے گا. فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. خیر، معاشرہ کس کا نام ہے؟ مل کر جینے کا. آپ کو جنگل میں کچھ بھی دے دیا جائے آپ رہو گے نہیں، بلکہ وہاں جب ہوا چلے گی تو کہ جنات آ گئے، سر سر کی ہوا آئے گی تو کیا دکھے گا؟ جنات. اچھا اب بتاؤ، بھینس کو اگر وہاں جنگل میں کھنٹی میں باندھ کر کھڑا کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے ٹلنے کا نہیں، تو بتاؤ چارہ اس کو ملتا رہے تو وہی پڑی رہے گی نا؟ کیس کچہری میں جائے گی کہ مجھے یہاں کیوں رکھا؟ کیس کچہری میں جائے گی وہ کیا کہتی ہے؟ ملاپ میرا ذہن آپ کا. بلکہ یہ اور پیچھے سے چلیے، آدم علیہ السلام جب جنت میں بنائے گئے اور روح ڈالی گئی تو اٹھ کے بیٹھ گئے، لیکن مسکرانا نہیں ہے، پھیکا پھیکا. جیسے اسٹیج پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں پھیکے پھیکے اور کچھ ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں. جو پھیکے ہیں وہ تقریر خراب کر رہے ہیں، اور جو مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ میرا ساتھ دے رہے ہیں. اس لیے میں نے تو ادھر قبلہ کر لیا. اللہ آپ کی علم میں خوب برکت ہو ماشاءاللہ. سارا بیان آپ ہی کے حوالے ہے. وَيَوْمَ أُحُدْ كُلُّهُ لِطَلْحَةَ. طلحہ نے احد کے موقع پر وہ کارنامہ دکھایا کہ میرے مصطفیٰ نے خوش ہو کے کہہ دیا ساری کامیابی کا سہرا طلحہ کے سر. تو میں بھی کہتا ہوں آج کی گفتگو کا سارا حسن تمہارا سر. اے میرے سامنے بیٹھے ہوئے دلوں اللہ تمہیں اگلی منزلوں میں کامیابی نصیب فرمائے. کیا کہہ رہا تھا؟ بولیے. معاشرہ بھینس کبھی نہیں شکوا کرے گی مجھے یہاں کیوں بات دیا. بھینس والا تو ایک ہی دن میں مر جائے گا. بات کیا ہے؟ بھینس کی فطرت میں محبت کا، انس کا، پیار کا، تعلق کا، رشتہ داری کا جوہر اللہ نے نہیں شامل کیا. اور تمہاری اور ہماری فطرت میں اللہ نے یہ محبت کا جوہر رکھا ہے. اب جب یہ رکھا ہے، میں کہہ رہا تھا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہاں بنائے گئے اور روح ڈالی گئی تو مسکرا نہیں رہے تھے. یعنی دیکھ کے
کمی محسوس کر رہے ہیں، کمی کمی جی، چائے تو تھی مگر ملائی نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا، کھچڑی تو تھی مگر نمک نہیں تھا اس میں، ایسا لگ رہا تھا۔ او کہ جی اللہ تعالیٰ تو خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ سمجھ گئے۔ کہنے لگے آدم میں جانتا ہوں تجھے کیا چاہیے، تو آدم کو سلا دیا زمین پر، ایک پسلی سے کیا بنا دیا، حضرت حوا، اور اٹھا کے بیٹھا دیا، کن فیکون۔ آپ کے رشتے میں تو 5 سال لگ گئے، وہاں تو کن فیکون، بیٹھ گئی۔ کہا آدم اٹھ، آدم اب اٹھے تو مسکرانے لگے، چاند کے تاروں کی طرح، آسمان کے تاروں کی طرح۔ کچھ بات سمجھ میں آئی کیا کہہ رہا ہوں؟ انسان کب مسکراتا ہے؟ جب معاشرت اس کی طبیعت کے مطابق میل محبت کے ماحول نظر آتے ہیں، تو انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے محبت کے خمیر میں بوجھا گیا۔ ملاپ، محبت بھی من کو کیا کہو، ملاپ، اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اب جب اکیلا نہیں رہ سکتا، مل کر رہنا اس کا مزاج ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مل کر رہنے کا سلیقہ بھی تو ہونا چاہیے، ورنہ یوں ہی ٹکراتے رہیں تو کچن میں سارے برتن ٹوٹتے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.